میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے نا سروائکل فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگر سروکس کے اوپر یا بچے دانی کے منہ کے اوپر کوئی زخم ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایک بنائن سی گروتھ ہوتی ہے, ایک غدود سا ہوتا ہے جس کو ہم پالپ کہتے ہیں, یا ڈفرینٹ ٹائپ کے سروائکل انفیکشنز جو کہ اس ایریا کو تو آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑا زخمی کر دیتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بلیڈنگ ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اینڈومیٹریل پالپ بھی بعض اوقات اس کی وجہ سے کرتے ہیں. تیسری بات, اگر آپ ہارمونس بہت انجوڈیسلی یوز کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ کو ان ہارمونس کے یوز کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جس کو آپ اس کے ساتھ مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور کینسر وغیرہ کی طرف تو آگے لنک نہیں ہوتا؟ مطلب ایسے تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے انٹیمیسی کے بعد تو ان فیوچر وہ چیز کینسر میں ٹرن ہو جائے یا مزید کسی سیریس بیماری میں؟ اگر تو یہ اس ایج پیک پہ ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ کو 2 ایج پیکس ہیں 25 سے 30 میں یا اس کے بعد 50 سے 60 میں, تو یہ پہلا سائن ہے سروائکل کینسر کے لیے الارمنگ سائن. تو اگر آپ کو اس طرح بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ہر ایکٹ کے بعد ہو رہی ہے تو یو شوڈ امیجیٹلی گو ٹو یور ڈاکٹر.